حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ آپ دور حدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔ آپ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہ جب میرے سسر کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اب ہماری لڑکی جوان ہے، اس لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہیے، وہ پنجاب کے مدارس کے دورے پر نکلے تاکہ انہیں اپنی بچی کے لیے کوئی عالم فاضل نوجوان مل سکے، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دور حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگاہیں میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ طالب علم کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس علم حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت میں مسلمان ہوں اور میرا سارا خاندان کافر ہے، اب مجھ اکیلے کو کون اپنی بیٹی دیں گا؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی آپ کو دے دے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا حضرت میں اس سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں اس کے ترک کا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ چنانچہ میرے سسر صاحب نے فرما دیا کہ کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ کل میرا نکاح ہے۔ طلبہ ہی ہوتے ہیں، وہ یہ سن کر مجھ سے محبت پیار کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کافی دیر کے بعد ایک دوست نے کہا جی آپ کے کپڑے بڑے میلے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوست سے ادھار کپڑے لے لیں اور وہ پہن کر نکاح کی تقریب میں جائے۔ میں نے کہا کہ میری عزت نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتی، میں جو کچھ ہوں سو ہوں، میں ادھار تو نہیں مانگوں گا۔ طلبہ بھی منطقی ہوتے ہیں، آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اچھا اگر کسی دوسرے سے نہیں مانگنا تو آپ اسی سوٹ کو دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں تاکہ صاف کپڑے ہو۔ حضرت کے اپنے الفاظ ہیں، یعنی میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اپنے دوست کی بات مان لی۔ چنانچہ میں نے اگلے دن دھوتی باندھی اور کپڑے دھو لیے۔ سردی کا موسم تھا اور اوپر سے آسمان ابر آلود ہو گیا۔ عصر کا وقت آ گیا۔ میں نے مسجد کے ایک طرف کپڑے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی دعائیں بھی مانگنی شروع کر دی کہ اے اللہ ان کپڑوں کو خشک فرما دے۔ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے کپڑے خشک ہونے پر نہیں آ رہے تھے، حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی اور میں نے سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہنے اور مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن میرے سسر کا دل بھی سونے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظر ان چیزوں پر بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کل بھی یہی کپڑے تھے اور میلے تھے اور آج بھی وہی کپڑے ہیں اور گیلے ہیں، اور اس کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہو گئی۔ ابتدا کے چند دنوں میں میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ میں طالب علم تھا اور تازہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ کچھ عرصہ میری دلہن میرے گھر میں رہی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو اس کے والدہ نے اس سے پوچھا بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تقیہ نقیہ نیک اور پاک عورت تھی، اس کی نظر میری دینداری پر تھی۔ چنانچہ اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدہ سے کہا اماں میں تو سمجھتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے، لیکن میں
جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔